آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب برات وہ رات ہے کہ اللہ اکبر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ایسوں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا تھا، جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو بھی اس رات بخش دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اسے وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ہمیں یہ کیوں کہتا ہے پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف؟ اسے تو ضرورت نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم پاپی ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم سیاہکار ہیں، اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ماں کے اگر 10 بیٹے ہوں اور ایک ہی بیٹا ماں کو سنبھال لے تو ماں کو 9 کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن وہ 9 جو غدار ہیں ان سے بھی ایسا ہی پیار کرتی ہے جیسا ایک وفادار سے پیار کرتی ہے۔ اسے وفاداری سے اور غداری سے لینا کیا ہے؟ اس کی تو ممتا اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ سب سے پیار کرے بلا تشبیہ اور بلا تفصیل۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے وفادار بندوں میں اس کا محبوب محمد رسول اللہ ہے جس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ اس کے وفادار بندوں میں موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ وہ اتنے وفادار ہے کہ اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پر چھری تک رکھ دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں ابراہیم آگ میں تک کود جاتے ہیں۔ وہ اتنے وفادار لوگ ہیں کہ ایوب کے جسم میں بظاہر کیڑے پڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب یوسف کو 20 سال تک کے قید میں رکھا جاتا ہے پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب زکریا کو اس کی محبت میں آرے سے چیر دیا جاتا ہے پھر بھی کوئی اللہ اکبر زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں جناب عیسیٰ کو سولی پر لے جانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے لیکن اللہ اپنے کرم سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا۔ غرض کہ آپ دیکھیں جناب آدم اتنے وفادار ہیں کہ ایک خطۂ اجتہادی پر 200 سال تک کے روتے اور آہیں بھرتے نظر آتے ہیں۔ جناب یونس اتنے وفادار ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نوح اتنے وفادار ہیں اور اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ اکبر سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اللہ کی غداری اور مخالفت میں اس کو ڈوبتا ہوا دیکھنا تو گوارا کرتے ہیں لیکن اس کو کشتی میں لے کر خدا کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو انبیاء کی وفاداری ہے۔ صدیق باوفا اتنا وفادار کہ اللہ کی محبت میں پورا مال لا کر پیش کر دیا۔ عمر کا حال یہ ہے، روتے روتے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ عثمان کا حال یہ ہے کہ پوری دولت خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا مال داؤ پر لگا دیا۔ خالد ابن ولید نے اپنی جان کو جنگوں میں یوں پیش کیا کہ انگلی کے پورے کے برابر بھی ان کے جسم پر کوئی نشان ایسا نہ تھا، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار اور تیروں کے زخموں کا نشان نہ ہو۔ حمزہ نے کلیجہ چبا دیا، بلال نے کوڑے کھائے، صہیب جو ہے اللہ اکبر مارے گئے، کپڑے پھاڑے گئے، خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، جناب سعید کو سولی پر لٹایا گیا، اسی طریقے سے اویس قرنی کو ستایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنے وفادار ہیں۔ اس کے بعد وفاداروں کی ایک الگ فہرست مرتب ہوتی ہے۔ امام اعظم کو جیل میں رکھ کر کے زہر کھلایا گیا، اس کی محبت میں زہر پی لیا لیکن اللہ اکبر منصور کی کھال کھینچی گئی اور سولی پہ لٹکایا گیا لیکن منصور نے کہا اگر یار اسی میں راضی ہے تو منصور کو سولی کا کوئی کم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابو الحسن شاذلی کو وطن سے باہر نکالا گیا، امام بخاری کو شہر بدر کیا گیا، تڑپایا گیا، غوث العظم
36 سال تک کی بغداد کے ویرانوں میں درخت کی پتیاں کھا کر عبادت کرتے رہے. اس کے بعد عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے. غریب نواز 70 سال تک زمین کو پیٹ نہ لگائی, دن کو بھی عبادت کی, رات کو بھی عبادت کی. مخدوم اشرف نے تک تو تاج چھوڑا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے دیکھیں ہر ولی, ہر بزرگ, ہر اللہ کا مقبول بندہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے, لیکن پھر اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھ جیسے پاپیوں کو کہتا ہے ففروا الی اللہ, میری طرف آ. آپ جیسے مجرموں کو کہتا ہے میری طرف آ, اس لیے کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے ماں کے اندر اپنی محبت کا ذرہ رکھا تو ماں فرما بردار اور وفادار دونوں کو سینے سے لگاتی ہے. اگر میں صرف فرما برداروں کو اپنے قریب بلاؤں گا تو لوگ تانا دیں گے ماں کی محبت خدا کی محبت سے آگے نکل گئی. تو میں مجرموں کو بھی بلاتا ہوں, اگر تمہارے دنوں نہیں آتے تو شب برات میں آ جاؤ, پھر بھی نہیں آتے تو بغیر توبہ کے میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ستار و غفار بھی ہوں. میں تمہاری توبہ کا محتاج نہیں, توبہ کی توفیق دے کر کبھی معاف کرتا ہوں, بغیر کبھی بغیر توبہ کے معاف کرتا ہوں. ایسی راتیں ہی رکھی کہ نہیں آنے والا بھی مسجد میں آتا ہے, نہیں نہانے والا بھی نہاتا ہے, نہیں قرآن پڑھنے والا بھی قرآن اٹھاتا ہے. ذرا غور کریں, توفیق بھی وہی دیتا ہے, بلاتا بھی وہی ہے, معاف بھی وہی کرتا ہے. وہ توفیق نہ دے تو بڑے بڑے پارسا مسجد نہ جا سکے, اور وہ توفیق دے تو بڑے بڑے پاپی تہجد گزار بن جائیں. کیا آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ اکبر. ایک شرابی شراب پی کر اللہ کا نام لے رہا ہے, وہاں سے حضرت حسن بصری کا گزر ہوتا ہے, زبان پر آتا ہے میرے اللہ کا نام, اور وہ بھی ناپاک زبان سے شراب کی حالت میں منہ دھلا, اور دھل کر گھر کی طرف گئے. پانی گرا ہوا دیکھا, شراب کا نشہ دور ہوا تو کہا کہ میرا منہ کس نے دھلایا؟ لوگوں نے کہا کہ تو شراب کی نشے میں اللہ اللہ کہہ رہا تھا. حسن بصری کو غیرت آئی اور کہا کہ میرے پاک اللہ کا نام ناپاک زبان سے اس نے تیرا منہ دھلایا. اللہ اکبر. پھر کیا تھا؟ حسن بصری تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو اپنے سے پہلے کسی کو سجدے میں روتے ہوئے پایا. جب گئے اور پوچھا کہ آج آخر بصرہ میں کون سا نیا نمازی آ گیا جو مجھ سے پہلے بھی مسجد میں آتا ہے, تو سر سجدے سے اٹھا کے کہتا ہے حسن بصری تو نے میری زبان اللہ کے لیے دھلائی, اللہ نے تیرے لیے میرا دل دھو دیا اور مجھے توفیق دی کہ تجھ سے پہلے مسجد میں آ جاؤں. غور فرمائیں, اگر وہ شراب کو توفیق دے تو حسن بصری سے پہلے مسجد پہنچ جائے, اور اللہ اکبر وہ توفیق چھین لے تو پھر انسان پارسا سے بڑھ کر پارسا ہو تو اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو, وہ باتیں بناتا رہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میرے آقا نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر. یہ بنو کلب کون تھے؟ یہ بنو کلب وہ لوگ تھے کہ ایک ایک آدمی کے پاس اتنی بکریاں تھی کہ 2 پہاڑ کی چوٹیوں کا جو دامن تھا وہ سب ایک ایک آدمی کی ریوڑ سے بھر جاتی تھی. اور بنو کلب جو ہے ایک قبیلہ تھا عرب کا, یعنی بکریوں میں وہ سب سے زیادہ مشہور تھا بکریاں پالنے میں. تو آقا نے کثرت بتانے کے لیے کہا کہ شب برات میں اللہ اپنے بندوں کو اتنی تعداد میں بخشتا ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. ارے ایک بکری کا بال گن نہیں سکتے تو ایک ریوڑ کی بکریوں کے بال کیسے گن سکتے ہیں؟ اور جب ایک ریوڑ کی بکریوں کے بال نہیں گن سکتے تو اللہ اکبر وہ بنو کلب کی بکریاں, اللہ اکبر, یہ تو اللہ ہی جانے کسے کسے بخشتا ہے. بس میں اس رات کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن آقا نے جہاں فرمایا کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے
کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے، تم نے جو جو پاپ کیے سب کو بخش دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رات بخشے نہیں جاتے، اور جو وہ رات بخشا نہیں گیا پھر وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اس لیے آقا نے ان کی نشاندہی کر دی، آقا نے ان کی علامت بتا دی کہ اگر تم اس جرم میں مبتلا ہو تو اس سے باہر نکل آؤ تاکہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ پہلے نمبر پر جسے اللہ شب برات میں نہیں بخشتا جب تک وہ اس فعل سے توبہ نہ کر لے اور اس سے باہر نہ نکل آئے، اسے کہتے ہیں جادوگر، یعنی دوسروں پہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا۔ اے وہ قوم نبی کے نام پہ مرنے کی بات کرتے ہو، میرے آقا نے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور تم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہو، اپنے مومن بھائیوں پہ جادو کرتے ہو، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہو، لوگوں کی کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ ملتا کیا ہے؟ بھلا کرو برا مت کرو، ورنہ شب قدر میں بھی بخشے نہیں جاؤ گے۔ دنیا سے جاؤ گے تو چہرے بدل دیے جائیں گے، قبر کے اندر صورتیں مسخ کر دی جائے گی۔ اس لیے شب برات آنے والی ہے، اس سے پہلے ایسی کوئی غلطی کی ہے کہ کسی پہ سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، تنہائی میں عرض کرو مولا مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ وہ کریم ہے، اگر تم نے معافی مانگ لی تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ میری بہنوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں، یاد رکھو سچی توبہ کرو اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کرنا۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو شب برات میں بخشا نہیں جائے گا جو شراب پینے کا عادی ہو، شراب پینے کا جو عادی ہو وہ بخشا نہیں جائے۔ تو لوگوں شراب کی طرف نہ جاؤ، یہ شراب ہلاک اور برباد کرنے والا عمل۔ شب برات میں شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، توبہ کر لو، میرا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، میرا رب معاف کرنے والا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ شب برات دی ہی اس لیے، بلکہ برات کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنے، آزادی کی رات ہے۔ لوگ یوم آزادی مناتے ہیں، ہم شب آزادی مناتے ہیں۔ یوم آزادی میں ملک آزاد ہوتے ہیں، شب آزادی میں بندے جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ شب برات میں توبہ کر لیا کرو۔ کیوں؟ اسی رات لکھی جاتی ہے اس سال کتنے مرنے والے ہیں، اس سال کتنے مرنے والے ہیں۔ اعمال نامہ جو دفتر ہوتا ہے سال بھر کا اسی دن بند ہوتا ہے اور اسی صبح سے شروع ہوتا ہے۔ تو توبہ کر لو، فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے آخری میں ہمارا عمل لکھے گا توبہ، سب سے آخر میں اپنا عمل ہوگا توبہ، اور سب سے پہلا عمل رجسٹر میں ہوگا توبہ۔ جس کی ابتدا توبہ سے ہو اور جس کے عمل کی انتہا توبہ سے ہو، کریم اس کو نہ معاف کرے گا تو کس کو معاف کرے گا؟ اس لیے اس شب برات کھیل کود کر نہیں گزارنا۔ لوگ سمجھتے ہیں شب برات جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، اس لیے وہ رات کو جو ہے وہ کبھی ٹی وی دیکھنے بیٹھیں گے، کبھی موبائل پہ گیم کھیلنے بیٹھیں گے، کبھی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شیطان اس دن انسانوں کی شکل میں آ کے تم کو باتوں میں لگاتا ہے۔ اتنا قیمتی وقت ہے، چھوڑو سب کو۔ اس رات بیوی بچے دوست احباب کوئی نہیں، اس رات صرف اللہ ہی اللہ۔ خوب کثرت سے توبہ کرو، خوب کثرت سے درود پڑھو، ٹارگٹ بنا لو، کم سے کم ایک پارہ تو پڑھوں گا، 1000 مرتبہ درود پڑھوں گا، اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، یہ سب قبرستان جاؤں گا۔ قبرستان شب برات حضور کیوں گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کیوں گئے؟ اس لیے تاکہ ہم بھی جائیں، اور جب ہم قبرستان جائیں تو چونا لگانے قبروں کو نہ جائیں، پینٹنگ کرنے نہ جائیں۔ قبرستان جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سوچیں کہ یہ میرا باپ تھا، اس نے تجارت کی، اچھا کیا برا کیا، نرم گدوں پہ سویا چٹائی پہ سویا، جو کچھ کیا، لیکن ایک دن گھر چھوڑ کر اس کو یہاں آنا پڑا، اور جب موت آ گئی تو کوئی اس کو روک نہ سکا، تو مجھے بھی یہاں ایک دن آنا ہے۔ تو جب یہ سوچو گے کہ ایک دن آنا ہے تو خود بخود آنکھ سے آنسو آئیں گے،
ورنہ ہنستے کھلکھلاتے قبرستان کے ایک گیٹ سے داخل ہوئے، دوسرے گیٹ سے نکل گئے۔ کچھ تو اتنے کم نصیب ہے کہ جو قبرستان شب برات میں بھی نہیں جاتے۔ پتہ ہے قبرستان جانے کے فوائد؟ ایک تو دل نرم ہوتا ہے، دوسرا میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قبرستان میں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں، جب تم قبرستان آتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، اور جتنی دیر تم ان کے سرہانے بیٹھتے ہو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج کوئی ہم سے ملنے تو آیا۔ میرے آقا نے شب برات میں قبرستان جا کر بتایا کہ عید کے دن تو تم زندوں سے ملتے ہو، اور شب برات اپنے مردوں سے بھی مل لیا کرو، ان کو فراموش نہ کرو۔ باپ کے سرہانے جا کے بیٹھو، باپ دعا دے گا۔ ماں کے سرہانے جا کے بیٹھو، ماں دعا دے گی۔ اور یاد رکھنا، اگر قبر ختم ہو جائے، آپ کو ہڈی بھی نہ ملے، تو یہ نہ سمجھنا کہ مٹی میں مل گیا، اپنی نظر کا قصور ہے۔ اگر وہ مومن تھا، وہ قبر میں زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ آقا فرماتے قبرستان جب تم جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ قدموں کی آہٹ کون سنے گا؟ جو زندہ ہوگا وہی تو سنے گا۔ بلکہ مومن تو مومن ہے، کافر بھی زندہ رہتا ہے قبر میں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہوئی؟ میں کہا بالکل، اس لیے کہ کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، تو مردے پہ عذاب دے کے فائدہ کیا ہے؟ اگر مردے پر عذاب ہوگا، مردہ کر کے عذاب ہوگا، ارے جس کو بے ہوش کر کے کوڑے مارو اس کو اثر نہیں ہوتا، تو مرنے کے بعد اگر عذاب ہوگا موت کی حالت میں، تو پھر لوگ تو کہیں گے بہت اچھی ہے کہ زندگی میں جو چاہو کرو، اور مردے جسم پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کافر کو یا مومن کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ مومن کو جنت کے مزے لینے کے لیے، اور کافر کو عذاب بھگتنے کے لیے۔ تو جب کافر زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، تو نادانوں مرنے کے بعد جب عذاب بھگتنے کے لیے کافر زندہ ہے، تو مومن کا کیا قصور ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائے؟ البتہ کبھی وہ نظر آتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، کبھی ہمیں ہڈیاں نظر آتی ہیں، ہماری آزمائش ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ آقا نے فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو، اور کس طرح کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ کیا کہا میرے آقا کی حدیث ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو۔ ارے یا کہہ کر جب عام مردوں کو سلام کر سکتے ہیں تو یا کہہ کر یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کہاں کا فلسفہ لگا کہ حضور کو یا مت کہو کیونکہ وہ تو مدینے میں ہے؟ ارے تیرا باپ قبر میں ہے، تیرا دادا قبر میں ہے، تیری ماں قبر میں ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ کیا حضور کے برابر نیک ہے؟ استغفر اللہ۔ صحابہ کے برابر نیک ہے، ولیوں کے برابر نیک ہے۔ ارے باپ نے تو نمازیں بھی چھوڑی، پھر بھی وہ تیری آواز سن رہا ہے، تو نماز لانے والا مصطفیٰ کیوں نہیں سن سکتا؟ عقیدہ اپنا مضبوط کرو، ضرورت ہے عقیدہ مضبوط کرنے کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، شراب کی طرف نہ جانا، اسراف توبہ کرنا۔ گفتگو سمیٹو اپنی، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص جس کو شب برات میں معاف نہیں کیا جاتا، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ جب دو مومن آپس میں جھگڑا کریں اور 3 دن سے زیادہ بات بند کریں تو اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اب آپ نماز پڑھنے تو مسجد جا رہے ہو، 3 دن نہیں 3 سال سے تمہاری باتیں بند ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے ناک چڑھاتے ہو نا، کچھ نہیں مل رہا ہے تم کو نماز میں، دعائیں کر رہے ہو قبول نہیں ہوتی، تم اس سے بات بند کر کے بیٹھو گے تو کیسے قبول ہوگی؟ غصہ تھوکو، بڑے مت بنو۔ ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ہم تھوڑی بڑے ہیں، ہم تو مٹی سے بنے، ناپاک پانی کے قطروں سے بنے، ہم بھی کوئی بڑے ہو سکتے ہیں؟ ارے جن کے پیٹ کے اندر منو غلاظت موجود ہے وہ کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، چھوٹا سمجھو، اور مناؤ لوگوں کو۔ اس محفل سے اٹھنے کے بعد میں آپ کو مولا حسین کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بولو کون کون اپنے دشمنوں کو منائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، مجھے بتاؤ
مولا حسین کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہاتھ کم اٹھ رہے ہیں, شاید اندھیرے میں مجھے نظر کم آ رہے ہیں, مناؤ گے انشاءاللہ؟ اور توبہ بھی کرو. اچھا منا لو گے تو تمہارا فائدہ ہے, ورنہ نہ تمہاری نمازیں قبول ہیں نہ تمہاری دعائیں قبول ہیں. کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, بات بند کرنا چھوڑ دو, برادری کے نام پہ لڑنا چھوڑ دو, قبیلوں کے نام پہ لڑنا چھوڑ دو. ہم سب مسلمان ہیں اور یہ برادریاں پہچان کے لیے. سلسلوں کے نام پہ لڑنا چھوڑ دو, کوئی سلسلہ بڑا نہیں, کوئی سلسلہ چھوٹا نہیں. ہاں سب سلسلے حضور تک جاتے ہیں, آقا تک ملتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جس سلسلے میں اس سلسلے کو فضیلت حاصل ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے سلسلے اس کے سامنے کچھ نہیں. ہم الحمدللہ قادری ہیں, پیدائشی بھی قادری ہیں, مرید بھی قادری ہیں, لیکن ہم کبھی دوسرے سلسلے والوں کو حقیر نہیں سمجھتے. کیوں؟ ارے وہ چشتی ہو کر اگر قادری سے زیادہ اللہ کا محبوب ہو تو بہت ممکن ہے, بہت ممکن ہے کہ کوئی چشتی قادری سے زیادہ محبوب ہو جائے. بہت ممکن ہے کوئی نقش بندی چشتی سے زیادہ محبوب ہو جائے. وہ تو اللہ کا انتخاب ہے, جس کو چاہے چن لے, جس سے چاہے محبت کر لے, کسی کو حقیر مت سمجھو. اور میں تو کہتا ہوں ہر سلسلہ قادری ہے, تو چھوٹا بڑا ہونے کا سوال ہی نہیں آتا. یہ غریب نواز کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کو پاک کر دیا ہوا ہے, نقش بندیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کو اسپاک کر دیا ہوا ہے, رفائیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کو اسپاک کر دیا ہوا ہے, سہروردیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کو اسپاک کر دیا ہوا ہے. تو سب تو غوث پاک کے ہی ہیں, تو پھر چھوٹا بڑا کہاں سے ہو گیا, کم زیادہ کہاں سے ہو گیا, لڑائی جھگڑے کہاں سے ہو گئے. چھوڑو یہ سب, یہ ساری باتیں دل میلے کرنے کے. دل میلہ مت کرو, دنیا جدھر جاری جانے دو, آپ سچائی پر رہو. بلکہ آپ کو بتاؤں, میرے مولا مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں اگر ہو سکے کانٹا نہیں بننا بلکہ گلاب کا پھول بننا. کیا بننا؟ پوری تقریر یاد رہے نہ رہے, میرے مولا کا یہ قول یاد ہے. کتنا پیارا, ہزاروں تقریر پہ بھاری ہے. کانٹا نہیں بننا, کیا بننا؟ گلاب کا پھول بننا. کانٹا اس لیے نہیں بننا کہ کانٹے کو لوگ محبت سے رکھتے ہیں تو بھی چبھتا اور تکلیف دیتا ہے, محبت کرو تو بھی. تو کانٹا نہیں بننا, اور فرماتے گلاب بننا. کیوں؟ لوگ محبت سے رکھے تو بھی خوشبو آتی ہے, اور غصے میں آ کر اگر دشمنی سے مسل غصے میں آ کر اگر دشمنی سے مسل دے تو اس پھول کو مسلا جاتا ہے, وہ پھول مسلنے کے بعد بھی ہاتھوں کو خوشبودار کر دیتا ہے. تو کوئی تم سے پیار کرے تو بھی تم خوشبو دو, اور نفرت کرے تو دیکھو نفرت ہی سے تو انسان مسلتا ہے کسی کو. پھول کی فطرت ہے, مجھے پیار سے رکھو تو خوشبو دوں گا, مسل کے پھینک دو تو خوشبو دوں گا. تو یہ پھول بنو, پھول, انگارے مت بنو, کانٹے مت بنو. اللہ کو یہی پسند ہے. تو شب برات آنے سے پہلے پہلے بیوی سے صلح ہو, بھائیوں سے صلح ہو, ماں باپ کا دل دکھایا ہے, زندہ ہے تو ان سے معافی مانگو, انتقال کر گئے تو قبروں پہ جا کے معافی مانگو, پڑوسیوں کو ستایا ہے ان سے معافی مانگو. چھوٹے نہیں ہوں گے, اگر آقا کی بات تم نے مان لی اللہ تمہاری عزت میں